وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ لوگ تو پہلے کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، ان کے گھر پہ آئے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی شرکیہ باتیں جو اللہ کے عزت میں کمی کرنا چاہتے ہیں، اس سے اللہ پاک ہے، وہ اس سے بہت بالا و بلند ہے. اور سلام ہے مرسلین پر، رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سورۃ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی. یعنی قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے نصیحت، یاد دہانی، تاکہ وہ اپنا انجام یاد رکھیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں، دنیا میں سیدھے بن کر رہیں. بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، اس لیے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو ان کا تکبر انہیں کیا فائدہ دے گا. اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں ہوتا. انسان نافرمانی کرتا ہے اور ضد کا شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی، پھر وہ چیخ اٹھتا ہے، مگر وہ چیخنا پھر اس کو فائدہ نہیں دیتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا، یعنی انسان پیغمبر بن گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا. ان کو اعتراض بس یہی تھا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی مطلب اس پیغمبر کا کچھ اور ہے، اس کے کوئی چھپے ہوئے مقاصد ہیں، یہ فائدے ہیں، کوئی اور ہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ ہم کو ہمارے دین سے پھیر رہا ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ ابو جہل ابو لہب کو کیوں نہ چنا گیا ان کے خیال کے مطابق؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ یعنی یہ نہیں مانیں گے تو پھر کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ نہیں تو پھر ان کی بات کیوں مانی جائے جو کسی چیز کا مالک ہی نہ ہو؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے، یعنی یہ اس وقت جو بڑی طاقتور فوج نظر آ رہی ہے اہل مکہ کی، یہ تو چند لوگ ہیں جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، بے شمار قومیں جھٹلا چکی. جتھے تو وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت یعنی سزا کا فیصلہ اس پر چشمہ ہوا، یعنی جس نے نہ مانا ان کی شامت آ کر رہی. یہ لوگ بھی بس ایک ہی دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. آج آپ دیکھ رہے ہیں اس پارے کے اندر بار بار سورت یاسین سے لے کر ہر سورت کے اندر عذاب کی جو شکل ہے وہ دھماکے کی شکل میں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. اصبر علی ما یقولون، اے نبی صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں. واذکر عبدنا داود، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو. ذل عید، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا. انہ اواب، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. داؤد علیہ السلام جن کے پاس بادشاہت بھی تھی اور نبوت بھی،
اور جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں پگھلا دیا گیا تھا، وہ لوہے کا سالڈ ٹکڑا لیتے، ہاتھ کے ساتھ وہ اس کو جس طرف چاہتے موڑ لیتے، اور وہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح مڑ جاتا جیسے کوئی موم ہوتی ہے. یہ بہت بڑی قوت تھی جو ان کو دی گئی تھی. لیکن اتنی قوت ٹیکنالوجی کے باوجود ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع، ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ، اسی کی تعریف، اسی کا ذکر، اسی کا شکر، اسی کے لیے صبر، سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ. یہ ہے اصل اطاعت، اور یہ ہے اصل الہ ماننا، کہ اپنے ہاتھوں کی قوت پر نہیں، مال کی قوت پہ نہیں، انسانوں کی قوت پہ بھروسہ نہیں، ہر معاملے میں اللہ کی قوت پر بھروسہ. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وہ پہاڑوں میں نکل جاتے، اور جب وہ زبور پڑھتے، اس میں ہمس پڑھتے، تو ہر طرف ایک ایکو ہوتا، ایک گونج ہوتی، اور سارے پہاڑ بھی تسبیح میں شریک ہو جاتے، اور ایک سما بن جاتا. پرندے سمٹ آتے، اوپر اڑتے پرندے بھی ان کے اوپر جھنڈ کر لیتے، وہ بھی ساتھ اسی طرح تسبیح کرنے لگتے، اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. یہ قوت کسی کی آواز میں آج نہیں کہ لوگ سنیں اور سب سمٹ آئیں اور پرندے سمٹ آئیں. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہوتی کہ انسان ڈیسیژن لے لے اور ڈیسیژن دے دے، اور جو بات کرے ساؤنڈ بات ہو اور ڈیسائسو ہو، کلیئر ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، تذبذب میں نہ رہے. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر ان کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. داؤد علیہ السلام نے بہت زبردست ٹائم مینجمنٹ کر رکھی تھی. انہوں نے ایک دن عدالت کے لیے، دربار کے لیے مقرر کر رکھا تھا، چونکہ بادشاہ تھے، اس میں وہ لوگوں کے مقدمات سنتے. دوسرا دن اللہ کی عبادت کے لیے سب سے الگ ہو کر بیٹھ جاتے. ہم تو سال میں ایک دفعہ اعتکاف کرتے ہیں نا، اور وہ بھی سب نہیں، لیکن انہوں نے پورا دن ایسا مقرر کیا تھا کہ جس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور ایک تیسرا دن اپنے گھر والوں کے لیے، ذاتی ضروریات کے لیے، اور یہی ان کی روٹین تھی. یعنی ہر تیسرے دن کا ان کا شیڈیول بدلتا تھا. ہر شخص اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ٹائم مینجمنٹ کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے تمام کامیاب لوگ ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم اکثر پریشان رہتے ہیں. اکثر کس بات پہ؟ یہ نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا، وہ چھٹ جاتا، وہ رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اوقات کو تقسیم نہیں کیا، اور اگر تقسیم کیا بھی تو اس کی پابندی نہیں کرتے، نتیجتاً کوئی کام بھی ختم نہیں ہوتا. اگر انہوں نے ایک ایک دن کو اس کام کے لیے مقرر کر رکھا تھا، تو ہم اپنے ایک دن کے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وقت گھر والوں کے لیے، ذاتی ضروریات کے لیے، ایک اللہ کی عبادت اور پڑھنے پڑھانے، دین کی تبلیغ تعلیم کے لیے، اور ایک حصہ لوگوں کی خدمت کے لیے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمیں سارے کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر ہم 8 گھنٹے سونے اور کھانے پینے کے لیے لگا لیں تو 8 گھنٹے تعلیم و تدریس اور اس طرح کے کاموں کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، اور باقی 8 گھنٹے جو ہیں وہ کس کے لیے لگائیں گے؟ عبادت کے لیے. یعنی ایک حصہ بندوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے. 3 حصے. اب اس کو سامنے رکھ کے اپنا اپنا ٹائم ٹیبل آپ بنا لیں. ایک اللہ کے لیے، ایک بندوں کے لیے، اور ایک اپنی ذات کے لیے. تو بہرحال ایک دن وہ اپنے سیکلوژن میں عبادت کر رہے تھے کہ کچھ لوگ دیوار چڑھ کر آ گئے. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا کہ یہاں سے کیسے آ گئے، اوپر سے پلانگ کے آئے تھے. وہ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے،
اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. یعنی ایک مقدمے کا فیصلہ جو انہوں نے کیا اس میں ان سے کچھ اسی قسم کی بات ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طریقے سے سکھاتا ہے. اس میں تعلیم دینے کے ایک انوکھے طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ بندے کون تھے؟ ہو سکتا ہے حقیقی بندے اور ہو سکتا ہے فرشتے ہوں جو انسانی شکل میں ان کے پاس آ گئے ایک فرضی مقدمہ لے کر اور اپنا کیس سامنے پیش کیا اور ان سے فیصلہ چاہا. تھے تو وہ انصاف پسند. تو جب انہوں نے یہ فیصلہ صحیح طریقے پر کیا تو اس پر انہیں اپنا کوئی پچھلا فیصلہ یاد آ گیا جس پر وہ پشیمان ہوئے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو میری آزمائش ہو گئی. ان کی آنکھیں کھل گئیں. یہ ہوتا ہے نا روشن دل، تقوی والا دل، کہ انسان کو اپنی غلطی نظر آتی. اچھا، یہ طریقہ تعلیم کیا ہے جیسے آپ بچوں کو سکھاتے ہیں اسکٹس کے ذریعے؟ چھوٹے چھوٹے آپ ان کو ایسے پلیز دے دیتے ہیں کہ وہ مختلف کیریکٹرز کے ساتھ کسی ایک خاص چیز کو پیش کریں. تو انسان کچھ چیزیں صرف سن کے سیکھتا ہے لیکچر کے فارم میں، کچھ سن کے اور دیکھ کے، اور کچھ کر کے. جن چیزوں کو انسان کر لیتا ہے نا، یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، وہ نہیں بھولتا، پھر وہ چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. داؤد علیہ السلام عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کی کتاب تھی ان کے پاس، زبور، پڑھتے پڑھاتے بھی تھے، حکومت کا انتظام بھی چلاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن انسان بھی تھے. تو انسانوں کے ساتھ انسانوں کی کمیاں تو ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کس طرح قلب سلیم رکھنے والے لوگ فوراً اپنی کمی کو جان لیتے ہیں. جب ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے تو فوراً وہ پلٹ آتے ہیں. فاستغفر ربہ، اپنے رب سے معافی مانگ لی. وخر راکعا واناب، وہی رکوع میں گر پڑے اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ ہدایت دیتا ہے نا، ایسے اللہ راہ دکھاتا ہے. آپ دیکھنے والے بنے تو صحیح، آپ کو اپنی ہر غلطی نظر آ جایا کرے گی، ہر چیز چپ اٹھے گی، ہر چیز دل پہ آ جائے گی، ہر چیز سمجھ آنے لگے گی. یہ ہوتی ہے وہ حکمت جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، جو اپنے دلوں میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتے، بدگمانی سے کام نہیں لیتے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے دل قلب سلیم ہوتے ہیں اور ان پہ فوراً آ جاتا ہے، اور تحریر آ جاتی ہے کہ تم نے کہاں غلط کیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے اس سے کہا ہے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، تجھے اختیار دیا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر. ولا تتبع الہوی، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر. فیضلک عن سبیل اللہ، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. داؤد علیہ السلام اتنے برگزیدہ پیغمبر، ان کو کہا جا رہا ہے ولا تتبع الہوی. جب تک ہم اس دنیا میں انسان کی حیثیت میں زندہ ہیں، ہم سب کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہیں. ہم سب بھول جاتے ہیں، ہم سب خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا. پھر جس بندے کو اللہ بچانا چاہتا ہے، اللہ اس کو اس کی غلطی دکھا کر واپس پلٹا دیتا ہے، اور جو شیطان کے راہ پہ چل پڑتا ہے اللہ اس کو اور ڈھیل دیتا ہے، اور وہ فساد میں، فتنے میں، خرابی میں پڑتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر یکا یک جب پکڑ آتی ہے تو پھر توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو ہم سب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا نیک نہ سمجھے اور یہ کہے کہ ہمارے اندر تو کوئی غلطی خامی ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی یاد دلانا چاہے تو اس پر برہم نہ ہو، ناراض نہ ہو. اگر اللہ کے بندے داؤد علیہ السلام کو جو اتنے پائس تھے، جو ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب کی مسلسل ایک دن عبادت کرتے تھے، اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مقدمے کے فیصلے میں غلطی کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اتباع الہوی، تو ہم سب تو کہیں زیادہ اس مشکل میں پڑ سکتے ہیں. لہذا ہمیشہ دل کی آنکھیں اور دل کے کان کھلے رکھیے، اپنی غلطیوں کو دیکھتے رہیے، پہچانتے رہیے. جب ریئلائز ہو جائے
کہ ٹھیک نہیں فوراً پلٹیے، معلوم نہیں کتنی مہلت ہے. تو جو پلٹ آتا ہے وہی منیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کثرت سے انابت کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. یہ سب کچھ بامقصد ہے، سب اللہ کی اطاعت میں ہے. کل فی فلک یسبحون، تیز رفتاری سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. تو اگر ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے میری زندگی کا کیا مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں کتنی جد و جہد کر رہی ہوں. یہ تو ان کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ نیکوں اور بدوں کو ایک جگہ کر دیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ دو مختلف کردار، دو مختلف پرسنالٹیز. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، آیات کا پیچھا کریں، مستقل غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ذکر مبارک، یاد دہانی، نصیحت. اس لیے قرآن کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ بھولے ہوئے سبق یاد آ جائیں. اور رمضان بہترین موقع ہے اینول ریویژن کا. آپ نے چاہے پڑھ لیا ہو، سارا ترجمہ آتا ہو، تفسیریں بھی آتی ہوں، سمجھ آتی ہو، سب کچھ، لیکن یاد دہانی تو ضروری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل کے ساتھ مدارست کرتے تھے، یعنی جبریل پڑھتے اور آپ سنتے اور آپ پڑھتے اور جبریل سنتے. آخری رمضان میں 2 دفعہ ایسا کیا. تو آئندہ کے لیے ایک ارادہ کر لیجئے کہ سال بھر جو بھی اللہ موقع دے پڑھنے پڑھانے کا، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ پورے قرآن سے سمجھ کے ساتھ گزر جائیے. ایٹ لیسٹ اس کی ٹرانسلیشن یا اس کے موٹے موٹے سبق ضرور، اس کی ریویژن. پھر آپ دیکھیں کہ سال بھر کے لیے آپ کو ایک فوڈ مل جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ تدبر ہوتا نہیں جبکہ ایک کے بعد ایک آیت کو پڑھا نہ جائے اور اس کو اس کے کانٹیکس میں نہ دیکھا جائے. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا بیٹا اور داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا. یہ دنیا کی جزا ہے، دنیا میں اللہ نیکی کا بدلہ دیتا ہے. بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، جیسا باپ ویسا بیٹا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یعنی دنیا دار بندے کے پاس جب دنیا آتی ہے تو وہ اس کو پا کر پھول جاتا ہے، لیکن اللہ کے بندے کے پاس جب لیٹسٹ بہترین چیز کوئی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا ہے. لہذا چونکہ بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت بڑی سلطنت ملی تھی، تو ان کے سامنے فوجی گھوڑے پیش کیے گئے جیسے پریڈ ہوتی ہے یا کوئی، تو وہ آتے گئے اور گزرتے گئے. کبھی آپ اگر گھوڑوں کی ریس دیکھیں یا گزرتے ہوئے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے دل کی، اور ایک زبردست منظر ہوتا دیکھنے والا. اور یہ سب سلیمان علیہ السلام کے تابع ان کے حکم سے سامنے لائے گئے. جب سارے گزرے، ان کو دیکھا، دل خوش ہوا، دل میں ان کی محبت آئی، تو کہا یہ میرے دل میں ان گھوڑوں کی محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے کہ میں ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کروں گا. آپ بھی اپنی کوئی چیز، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ ٹیلی فون ہو، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، کچھ بھی، اگر آپ کو اس سے اٹیچمنٹ ہے تو فوراً کہیں کہ میں نے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ یہ میرے رب کی یاد میں اضافہ کرتی ہیں چیزیں، اور رب کو یاد کرنے کے لیے میں نے یہ چیز رکھی ہے.
ہر وہ چیز کوئی قیمتی ہو یا معمولی ہو جس سے رب یاد آئے، جو اللہ کی یاد دلائے، وہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں. لیکن کوئی ایسی چیز چاہے وہ معمولی ہو اگر رب کی یاد سے غافل کر رہی ہے، مثلا اگر آپ کے پاس لیٹسٹ کمپیوٹر ہے، انتہائی فاسٹ، زبردست قسم کا، لیکن اس سے آپ کو رب کی یاد میں مدد مل رہی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کو رکھنے میں. اور ایک پٹیچر سا کمپیوٹر آپ نے رکھا ہوا اور اس پر آپ دن بھر خرافات دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وبال جان بنے گا کہ آپ کے وقت کے ضائع کرنے کا ذریعہ بنا. تو بندہ مومن کا دنیا کی دولت کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنے رب کا نام بلند کرنے کے لیے، اپنے رب کی یاد کے لیے اختیار کرتا ہے. اور جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز رب کی یاد میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ فوراً اس سے رجوع کر لیتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیاں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے. اب دیکھیے کہ جانور ہو یا کوئی بچہ ہو تو کسی کی گردن پہ، بالوں میں ہاتھ کب پھیرتا ہے؟ پیار سے، محبت سے. تو ان کو ان گھوڑوں سے محبت تھی، ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد دنیا میں کسی چیز کی محبت سے روکتی نہیں انسان کو، ایز لانگ ایز کہ وہ محبت اللہ کی یاد میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے. یعنی ایک دفعہ گزرے، پھر واپس، پھر بلایا، پھر ان کو پیار کیا. اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، جیسے داؤد علیہ السلام کو ڈالا تھا، ان کو بھی ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. اس کی کئی ایک تفاسیر کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے چاہا تھا کہ ان کی بہت ساری اولاد ہو، بیٹے ہوں بہت سارے، جن کو وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں. لیکن ہوا یہ کہ کوشش کے باوجود ان کو ایک بیٹا ملا، اور وہ بھی ایسا جو ہینڈی کیپ تھا یا امپرفیکٹ تھا، یعنی پوری طرح فارمڈ بھی نہیں تھا. تو اس کو لا کر کرسی پہ ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. یعنی اگر میری یہ بادشاہت میری نسل میں نہیں چل سکتی تو وہ سب کام مجھے کو کر دینے کی توفیق دے، کیونکہ انہوں نے بادشاہت کسی اپنی ذاتی شان و شوکت کے لیے نہیں مانگی تھی. بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ انسان کو اسباب اور وسائل دیتا ہے جس سے وہ اپنے رب کی یاد کے قریب ہوتا ہے، اس کے دین کا کام کرتا ہے. اور ایک یہ کہ انسان اسباب کی طلب رکھتا ہے لیکن وہ نہیں اس کو ملتے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جن کو وہ سب کچھ، وہ اسباب اور ذرائع اور وہ مواقع سب کچھ مل جاتا ہے اور وہ کام کر لیتے ہیں، اور کچھ دوسرے تڑپتے رہتے ہیں اور ان کو نہ کوئی ذریعہ، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی کچھ نہیں ملتا، صرف ایک تڑپ ہوتی. تو پھر ایسے میں انسان کیا کہے کہ اللہ اگر میرے بعد میرا یہ سلسلہ نہیں چل سکتا یا میرے علاوہ کوئی اور یہ نہیں کر پا رہا تو پھر تو مجھے کو توفیق دے اتنی کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایسی بادشاہت ملے کہ جو میرے بعد پھر کسی اور کے پاس نہ ہو. یہ نہیں کہ کسی اور کو تو کچھ نہ دینا اور وہ حسد کے لیے کہے، نہیں، یہ مقصد نہیں. مطلب یہ ہے کہ مجھے پھر ہر طرح سے اکوپ کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وہ سب کام کر جاؤں جس کے لیے میں اولاد چاہ رہا تھا. ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. اصل میں یہ سارے پیغمبروں کی مثالیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ان آزمائشوں سے، ان راستوں سے، ان مشکلات سے گزرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے. کسی کے پاس اولاد ہوتی ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے اور کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کو عذر نہ بنا لیں، یہ بہانہ نہ کریں چونکہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کبھی یوں نہ کہیں چونکہ بچے نہیں ہیں اس لیے سخت پریشانی ہے تو کام نہیں کر سکتے. اللہ کی اطاعت اور عبادت کا کام کرتے چلے جائیں. کبھی بھی انسان یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے بچے نہیں اس لیے میں صدقہ جاریہ کہاں سے کماؤں، اور انسان روتے دھوتے زندگی بسر کر دے. نہیں، اللہ نے جو آپ کو دیا اس کو تو استعمال کر لیں. یہ نہیں کہ جو نہیں ہے اس کے غم میں وہ بھی گنوا دے جو آپ کے پاس ہے. ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. یعنی اگر کچھ نہیں دیا، بیٹے کی بجائے وہ ایک جسم تھا جو وہاں لا کے ڈال دیا گیا، تو ہم نے دیکھو اور کیا کچھ دیا. یاد رکھیے اگر زندگی میں کوئی ایک چیز نہیں جس کے لیے آپ تڑپتے رہتے ہیں کہ یہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کیا کر لیتی اور کیا بن جاتی، اللہ کو پتا تھا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، نیور. اور اس کو روگ نہ بنا لے
اور اس کو بہانہ نہ بنا لے، اس کو بیساکھی نہ بنا لے کہ اب میں کیا کروں، میں تو بیساکھیوں پہ ہوں. نہیں، دیکھیے کیا کچھ ہے، اپرچونٹیز کو دیکھیے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا اپرچونٹیز دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. کیا آج تک دنیا میں کسی کے لیے ہوا مسخر ہوئی کہ اس کو اپنی مرضی سے اپنے مرضی کا رخ دے دے؟ شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے بیمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، چینز میں جکڑے ہوئے تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے، جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، کوئی پوچھ نہیں ہوگی تم سے، جو چاہے کر اس کے ساتھ. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا، جو ملا ہوا تھا اس کو میکسیمم یوز کیا. اور کس طرح، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں، کہ ہواؤں کے رخ پر کس طرح وہ صبح شام اتنے 1 مہینے کی فاصلے تک کا سفر کرتے اور مختلف لوگوں کے بیچ میں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. کس طرح ملکہ سبا کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور کس طرح اس کے سامنے سب کچھ رکھا، اور کتنے بڑے بڑے لشکر ان کے کنٹرول میں تھے، چیونٹیوں کی اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو بات یہ کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے پر اللہ نے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہوتی ہیں، اور کچھ نہ دے کے اس کے انسان ہونے کا اس کو احساس دلا ہوتا ہے. ہم سب بھی یہ دیکھیں کہ کیا ملا ہے، کیا ہے، اور بھول جائیں کہ کیا نہیں ہے. جو ہے اس کا شکر ادا کریں اور اس کو استعمال کریں، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ صلاحیت ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے کچھ بھی. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو علیہ السلام، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اور ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے. پیچھے آپ نے دیکھا کہ واقعات کا پہلا حصہ بیان ہوا ہے، اور اس صورت کے اندر واقعات کا آخری حصہ بیان ہو رہا ہے. انجام کی طرف زیادہ تر باتیں ہو رہی ہیں، یعنی مختلف پیغمبروں کا انجام کیسے ہوا. ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے. جیسے زمزم نکلا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ایوب علیہ السلام کے لیے بھی پانی نکلا زمین سے. اور پینے کے لیے ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. یعنی ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ انسان نہ اچھے حالات میں اللہ کو بھول کے سرکش بنے اور نہ برے حالات میں اس کی رحمت سے مایوس ہو. تقدیر کی بھلائی اور برائی سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی انسان کے حق میں سب سے بڑا مہربان بھی ہے. اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. انہوں نے کسی کو مارنے کی قسم کھائی تھی تو کہا کہ قسم نہ توڑو، اب وہ کوڑے مارنے کی بجائے 100 تنکے لے لو اور اس کو ایک دفعہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. ایک اور کامن چیز جو سارے پیغمبروں میں مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہر بات میں رب کی طرف رجوع. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے، اولی الایدی والابصار، اور دیدہ بھر لوگ تھے، بہت سمجھدار، ہاتھوں والے اور نگاہوں والے. یعنی ہاتھ قوت کی علامت اور نگاہ سمجھ کی علامت. ہم نے ان کو ان کی ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا. انا اخلصناہم بخالصۃ، کیا تھی وہ صفت؟ ذکر الدار، گھر کی یاد، آخرت کی یاد. وہ دنیا کو نہیں، آخرت کو اپنا گھر سمجھتے تھے، اس کی یادوں میں جیتے تھے. اس لیے انہوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے، سخت محنت کی، کوشش کی. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل، ان سب کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، ان پیغمبروں کے بعد باقی بھی جو تقوی والے لوگ ہوں گے، متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کے لیے بھی یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے. لہٰذا اس رمضان میں اگر آپ تقوی کا گول اچیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے. ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی جنتیں
جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی دھکا نہیں لگانا پڑے گا، انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کوئی لاک نہیں لگا ہوگا کہ چابی لانی پڑے کہیں سے. ان میں وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی، ہم عمر. یہ وہ چیزیں ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیے، پیچھے بھی جب عورتوں کا ذکر ہوا تو حیا کی بات ہوئی، نگاہوں کی حفاظت، اور یہاں بھی عورت کی خاص صفت شرمیلا ہونا، با حیا ہونا. بعض اوقات ہم کانفیڈنس دکھاتے دکھاتے زبان سے بھی وہ بولنے لگتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے، اور ساری حدیں پار کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک معیار اور پیمانے دیے ہیں کسی اور تہذیب نے، اور ایک معیار پیمانہ ہے ہمارے اپنے دین کا. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ. یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے ہوئے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں. کیونکہ جہنم میں ایک کے بعد ایک فوج پھینکی جائے گی. جب پہلے والے جل مر رہے ہوں گے تو اوپر سے اور آ جائیں گے، جگہ اور تنگ ہو جائے گی، ٹھوسے جائیں گے. یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو. آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. کوئی خیر مقدم نہیں تمہارے لیے، نو ویلکم. تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو. کیسی بری ہے یہ جائے قرار. یعنی وہاں جتنی چاہے وہ برائیاں کرے جہنم کی، مگر اس سے نکل نہیں سکیں گے. ابھی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، مثلا آپ کہیں سیر پہ گئے، کسی ہوٹل میں آپ اترے جا کے اور آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ تھوڑی دیر تنگ ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بےحد خراب ہے اور اس میں تو رہنے کے قابل نہیں، اور فوراً کوئی اور جگہ تلاش کرتے ہیں، اور چاہے پیمنٹ بھی کی ہو نکل کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اپنی جگہ چینج کر لیتے ہیں. لیکن آخرت میں تو کوئی اپنی جگہ تبدیل نہ کر سکے گا. جہاں پھنسا پھنسی گیا، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. یا رب، ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا جس نے بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے. وہ نیک پرہیزگار لوگ، مولوی ٹائپ لوگ، وہ جو دنیا میں اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، وہ یہاں کہیں دکھتے نہیں. ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں، کہیں ادھر ادھر، اور تو نہیں کہیں ان کو سزا مل رہی جہنم میں. بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست درگزر کرنے والا. ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا. مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، یعنی اس وقت کیا باتیں ہو رہی تھی؟ جب اللہ اور فرشتوں کے درمیان باتیں چل رہی تھی. پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں. یاد رکھیے، جب تک انسان کے اندر یہ ابلیسی خیال رہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، انسان پھر بہتر بن نہیں سکتا. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یہ تھی اس کی لاجک. فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کو آگ سے نہیں جلا سکتے، آگ کو مٹی سے بجھا سکتے ہیں. طاقتور مٹی ہی ہے پھر بھی، لیکن اس کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ طاقتور ہے. اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اسی لیے شیطان کی عمر قیامت تک لمبی ہے. اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا، چنے ہوئے، مخلص. فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں
کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں. تکلف کیا ہوتا ہے؟ بزور کسی صفت کو اپنے اندر ثابت کرنا جو ہوتی کوئی نہیں، آرٹیفیشل طریقے سے اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ میں بناوٹی باتیں اثر نہیں کرتی. تبلیغ سادے الفاظ میں نیچرل ہو کر سیدھی سادی بات میں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا. سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، حکمت والا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے بندے بن جاؤ، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، اسی لیے تو ہم پیدا کیے گئے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری اللہ تک رسائی کرا دے، وہ تو ہمارے بیچ میں وسیلہ ہے، واسطہ ہے. یہ کانسیپٹ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا. کیا کہ ہم بزرگوں کے پاس یا قبروں کی طرف اس لیے نہیں جاتے کچھ مانگنے کے لیے کہ وہ ہمیں دیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ براہ راست مجھ سے خود مانگے، کیونکہ جب اللہ سے مانگیں گے نا تو اپنے گناہوں کی یاد بھی آئے گی، پھر شرم بھی آئے گی، پھر ان سے توبہ بھی کریں گے. لیکن جب کوئی اور ہمارے لیے کچھ مانگ کے لا دے ہمیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے محنت مشقت کرنے کی. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. جھوٹ اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ انسان جھوٹ کی وجہ سے پھر ہدایت سے بہت دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ جو ہے نا صرف جھوٹ نہیں، وہ ایک مزاج ہوتا ہے، ان ریئلسٹک اپروچ لائف کے بارے میں. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یعنی انسان غور کرے کہ وہ کس فیکٹری میں بنا ہے، ماں کے ووم میں. وہاں نہ روشنی بلکہ 3 پردے اور تینوں اندھیرے. اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناک نقشہ ایک ایک بال اپنی صحیح جگہ پر، اور انسان کی آنکھیں اور آنکھوں کی پلکیں اور کان اور پرفیکٹ برابر بیلنسڈ سب کچھ نکلا کہاں سے؟ کبھی دیکھے تو صحیح. انسان خود جو کچھ بناتا ہے، آپ مثلا کوئی چیز کیک بناتے ہیں، کوئی چیز کاٹتے ہیں، کوئی پینٹ کرتے، کچھ کرتے، کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے. حالانکہ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ ہر انتظام کر کے روشنی میں آنکھیں لگا کے کرتے ہیں. لیکن ماں کے پیٹ میں یہ سب کچھ تخلیق ہوتا ہے. کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کون بنا رہا ہوتا ہے؟ خود سے خود تو نہیں ہوتا، کوئی کر رہا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی کافر بننا چاہتا ہے، انکار کرنا چاہتا ہے، ناشکری کرنا چاہتا ہے، بھلے کرے، اللہ کو ضرورت نہیں اس کی. لیکن اللہ کو پسند بھی نہیں یہ کہ انسان ایسا رویہ اختیار کرے. لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اب دیکھیں، بندوں میں سے بھی جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور جو ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں نعمتوں کی، قدرتی طور پر آپ کا دل اس سے خوش نہیں ہوتا. تو اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو قبول کیا جائے، ایکسپٹ کیا جائے، ایکنالج کیا جائے، اپریشیٹ کیا جائے، ان کو صحیح جگہ پر لگایا جائے، اور ان سے
اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کیے جائیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف ظاہری نہیں، دل کے چھپے ہوئے اعمال بھی سامنے رکھے جائیں گے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب مشکل آتی ہے تو ہم دعائیں کرنے لگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے، وہ چیز مل جاتی ہے جو وہ مانگ رہا تھا، تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر پہلے وہ پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے. سخت بیمار ہے انسان اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، پھر وہ دوا کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ایک کو بتاتا ہے مجھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی تھی، فلاں سے فائدہ ہوا تھا. باذن اللہ یا الحمدللہ کہہ کے بات نہیں کرتا، اللہ کو ایک طرف کر دیتا ہے اور سب تعریفیں بندوں کی، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرما ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے، اور عین تاک راتوں کے بیچ میں آ رہی ہے. یہ یاد دہانی قرآن ہی کراتا ہے. مطیع فرمان رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے. قیام بہترین عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر رمضان کی راتوں میں قیام کیا. آناء اللیل، رات کی عبادت، سجدوں میں اور قیام میں. کیوں؟ کوئی دنیا کا مطلب ہے؟ نہیں. یحذر الاخرہ، آخرت کا خوف ہے. بھئی نماز پڑھ کے بھی آخرت کا خوف ہے؟ جی ہاں، نماز پڑھتے ہی وہی ہیں جن کو آخرت کا خوف ہوتا ہے. یرجو رحمت ربی، کبھی وہ روتا ہے، کبھی وہ رحمت کی امید لگاتا ہے اور اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال، آپ میں سے جن لوگوں کو ڈائریکٹ عربک سمجھ آتی ہے اور آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہوئے مسجد میں دوسرے شخص کو نہیں آتی، کیا دونوں کے دل کا حال ایک ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کی کیفیت ایک ہو سکتی ہے؟ کیا دونوں کے اندر اللہ کا ڈر ایک درجے کا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں، انہی کو سمجھ آتی ہے بات. یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو. رب سے ڈرو، صرف رب سے. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، اور خدا کی زمین وسیع ہے. یعنی اگر ایک جگہ عبادت نہیں کر سکتے، اطاعت نہیں کر سکتے، تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہجرت کی وجہ سے جو کچھ چھوڑو گے، جو بھی دل پہ دکھ اور غم آئیں گے، ان کا بدلہ اللہ بہترین دے گا. اس پر صبر کرنا، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب، انلمیٹڈ آتا ہی جائے گا، آتا ہی جائے گا، جس کو تم گن نہ سکو گے، جس کو تم سنبھال نہ سکو گے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، یعنی اس میں کسی اور کو شریک نہ کروں، کوئی ریاکاری نہ کروں، دکھاوا نہ کروں. عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ صرف اللہ کی خوشی کے لیے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، یعنی صرف دوسروں کو ہی بتانا فرض نہیں، خود بھی کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. آپ بھی کہیے تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں، اصل بینکرپٹ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، زبردست نقصان.
ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فتقون، اے میرے بندو پس ڈرو مجھ سے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، یعنی شیطان کی باتیں نہیں مانی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، خوشخبری ہے میرے ان بندوں کو. کون؟ جو بات کو غور سے سنتے ہیں. کس کی بات؟ اللہ کی بات، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یعنی جب حق سامنے آتا ہے تو اس کو ایز اٹ از قبول کرتے ہیں، غلط معنی پہنا کر اور تعویلیں کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ دراصل عقل مند ہیں کہ جو اللہ کی بات کو ایز اٹ از لے کے سب سمجھ کر اس پر عمل کریں. اے نبی، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ جنت کی وسعت تو زمین و آسمان کے برابر ہے. ایسا نہیں کہ جگہ کی کمی ہوگی اس لیے ہائی رائزز وہاں کی تعمیر کر کے لوگوں کو ٹھونس دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہے، کبھی وہ نچلے لیول پہ رہنا پسند کرتا، کبھی وہ اوپر جانا، کبھی وہ ہائٹ پہ جانا. تو ان کی عمارتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں اوپر جا کے نیچے کے نظارے بھی کر سکیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو اوپر سے دکھتی ہیں وہ نیچے سے نہیں دیکھ سکتے، وہ لطف نہیں اٹھا سکتے. تو اس لیے بلند و بالا عمارتوں کا بھی ذکر آتا ہے جنت کی جب ذکر آتا ہے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اسلام سیکھنے کا اس کو شوق آ گیا. فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے. کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں تاکہ ہمیں بات بھولے نہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ ہے ایک کردار. اب دیکھیے کہ انسان کے جسم کے رونگٹے کب کھڑے ہوتے ہیں. کوئی وقت یاد کیجیے، کوئی موقع، کوئی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی خبر جس کو دیکھ کر خود بخود آپ کے بال کھڑے ہو گئے جسم کے. مثلا فلڈ کے ہیبت ناک سین دیکھتے ہیں تو آپ کے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی. اب دیکھیے کہ اسکن جو ہے ایک سینسر بھی ہے نا، ہر چیز کو محسوس کرتی، چاہے باہر سے آنے والی گرمی یا اندر سے اٹھنے والے جذبات ہوں، وہ اسکن پر ہی نظر آتے ہیں. اللہ کا ذکر سن کر کس کے دل پگھلتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی بات کو سچ سمجھتا ہے. پھر کیا تھا، ان لوگوں کے اندر نرمی آ جاتی، عاجزی آ جاتی، ان کے رنگ بدل جاتے، ان کے رویے بدل جاتے ہیں، ان کے طریقے بدل جاتے ہیں، ان کے معاملات بدل جاتے ہیں. یہ نتیجہ ہے کس کا؟ اللہ کی آیات کو سمجھنے کا، ان کو سننے کا. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. کیا قرآن سنے بغیر یہ کیفیت ہو سکتی کسی کی؟
آپ دنوں نہ پڑھیں اور دنوں نہ سنیں اور آپ کہیں کہ آپ کے کھال کے بال کھڑے ہو جائیں اور آپ کے دل نرم ہو جائیں اور آپ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جائیں. نہیں، یہ قرآن کے ساتھ ہی کنیکشن رہے تو یہ کیفیات آتی رہتی ہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیے، اس مثال سے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک یہ کہ آپ ہر کام اللہ کی خاطر اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. آپ کا ایک ہی آقا ہے، اسی کو بس راضی کرنا ہے، اور آپ اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی تعریف کرتا ہے تو بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں، کوئی تنقید کرتا ہے تب بھی بڑی بات نہیں، کیونکہ آپ نہ ان کی تعریف کے لیے کریں نہ ان کی تنقید کے لیے، آپ تو کریں کسی اور کے لیے. تو آپ کا آقا وہ ہے. لیکن جو شخص اللہ کو آقا نہیں بناتا، پھر وہ ہر ایک کو آقا بنائے ہوئے، اس سے بھی ڈر رہا ہے، اس سے ڈر رہا ہے، اس کے لیے پریشان ہے، اس کی وجہ سے اریٹیٹڈ ہے، کیونکہ انسان ان کو خوش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے. اب دیکھیں جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، 5 بچے ہیں اس کے، ایک ادھر چیخ رہا ہے، ایک ادھر بلا رہا ہے، ایک ادھر، اس کا حال کیا ہوگا؟ ہر ایک اپنی منوانا چاہتا ہے، اپنے مطالبے ہیں اس کے. تو بالکل اسی طرح ایک شخص جب ایک رب کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ یعنی ہرگز نہیں. مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، وہاں پھر باہم جھگڑو گے. یعنی بندہ اپنے اعمال کے بارے میں جھگڑے گا. جیسے وہ مارکیٹ ہوتی ہے نا، ایسے منظر مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی کسی سودے پہ جھگڑ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی بات پہ، کسی سے ٹکر ہو جاتی، کوئی کسی کی چیز خراب کر دیتا ہے، تو وہ مختلف لوگ آپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی اسی طرح لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے. جب دنیا میں اختلاف کرنے والے اور ایک دوسرے کو ستانے والے وہاں اکٹھے ہوں گے تو وہاں بھی پھر ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگیں گے، اور جہنم میں جانے والے بھی ایک دوسرے سے لڑیں گے. لیکن اس وقت یہ ساری باتیں فائدہ نہ دیں گی. لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اب اس وقت دنیا میں ہوش میں آئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.